اسلوب اور اسلوبیات میں فرق۔ اسلوب اور اسلوبیات میں بنیادی فرق متن کے تجزیاتی حربے کا ہے۔ اسلوب میں متن کے تجزیے میں ان اوصاف کو زیر مطالعہ لایا جاتا ہے جو ایک اضافی جمالیات کے طور پر متن کا حصہ بنائی گئی ہوتی ہے، جبکہ جدید اسلوبیات تجزیے میں متن کی زبان کی کارکردگی کو بنیاد بناتی ہے، یعنی ایک متن کس طرح کی زینت سے گزر کر دوسرے سے متون سے الگ یا اپنی موجودہ حالت میں تشکیل پایا ہے۔ اسلوب متن میں موجود اوصاف کی نشاندہی تک کا محدود مطالعہ ہے، جبکہ اسلوبیات میں زبان کو مرکز بنا کر پن پارے پر اثر انداز ہونے والا شعوری اور لاشعوری محرکات کو زیر مطالعہ لا کر مصنف کی تخلیقی صلاحیت کو جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دونوں کا مدعا ایک ہے مگر انداز مختلف ہے۔ اردو میں اسلوب اور اسلوبیات میں کوئی واضح فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلوب کے ضمن میں ہی اسلوبیات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ جے اے کڑن نے اسلوب سٹائل اور جدید اسلوبیات سٹائلسٹک میں فرق بتاتے ہوئے اسلوب کو کریکٹرسٹک مینر آف ایکسپریشن کہا ہے، جبکہ اسلوبیات کو زبان کے بنیادی اجزاء کا مطالعہ بتایا ہے۔ ادب کی ماہیت کو جاننے اور جانچنے کے لیے عملی تنقید میں اسلوبیات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسلوبیات اسلوب کا لسانی مطالعہ ہے جس میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک پن پارے میں کون سے خصائص پس منظر سے ابھر کر مصنف کی امتیازی حیثیت کی نمائندگی کرنے لگے ہیں۔ اردو میں اسلوبیات پر جو لکھا گیا ہے اس کا انداز محض تشریحی نوعیت کا ہے۔ اردو شعر و نثر کے جمالیاتی طرز فکر اور ادا کو جانچنے کے لیے مشرقی محسنات شعری کا سہارا لیا جاتا رہا ہے، جو اسلوب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسلوب کو شخصیت اور ذات کا لازمی جز سمجھا گیا ہے، یعنی ذات کا تخلیقی اظہار اسلوب میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ کوئی پن پارہ اپنے مصنف کی تخلیقی شخصیت کے انداز جمال کا احاطہ کیے ہوتا ہے۔ انداز جمال سے مراد ایک شاعر یا نثر نگار اپنی ذات یا تصور جمال کے اظہار کے لیے کسی قسم کے فکری اور لسانی خصائص کو بروئے کار لاتا ہے۔ اسلوبیات اور اسلوب میں بنیادی نوعیت کا فرق ہے۔ جدید اسلوبیات کا دعویٰ ہے کہ پن پارے کے ادبی خصائص متن کے لسانی ڈھانچے میں موجود ہیں۔ مصنف اپنے اسلوب کی تشکیل میں لسانی پیرائی کا محتاج ہے، جبکہ زبان اپنے کلچر کی زائدہ ہے جس میں تمام ثقافتی سرگرمیاں، زبان کی لانگ اور اثر میں موجود معاشرتی اور تہذیبی شعور بھی شامل ہوتا ہے، جو مصنف پر زبان کے ذریعے حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلوبیات نے اسلوب کی اس شق کو من و عن قبول کر لیا ہے کہ اسلوب لسانی امتیازات کی بنیاد پر پن پارے کی انفرادی طرز نگارش کو سامنے لاتا ہے، مگر اسلوب اور اسلوبیات کا دائرہ کار یہاں سے مختلف ہو جاتا ہے کہ اس انفرادی طرز نگارش کو کیسے جانچا جائے۔ اسلوب میں اس سلسلے میں ان امتیازی خصوصیات کو احاطے میں لاتا ہے جو کسی پن پارے میں کسی دوسرے پن پارے کی نسبت اضافی طور پر پایا یا نمایاں طور پر یا مختلف انداز میں موجود ہوتے ہیں، مگر جدید اسلوبیات میں تمام لسانی ڈھانچہ کا ہی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہاں اوصاف سے زیادہ اس بینکاری کو مرکزی موضوع بنایا جاتا ہے جس سے گزر کر کوئی پن پارہ وجود میں آتا ہے۔ اسلوبیات میں کیوں اور کیسے کا سوال نمایاں ہوتا ہے، جبکہ اسلوب کے مطالعے میں کیا کا سوال مرکز کی ذی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو دونوں کا مرکزی نقطہ ایک ہی طرح کا ہے، یعنی پن پارے کا معروضی مطالعہ۔ اسلوبیات میں اسلوب کی بھی خوبیوں کو سمیٹ لیا جاتا ہے، مگر اسلوب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اس کے لسانی امتیازات سے محروم رہتے ہیں اور خود کو محض طرز نگارش اور انداز بیاں کی آرائشی خوبیوں کی داد تک محدود کر لیتے ہیں۔ اسلوبیات جب کسی پن پارے کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ ادبی تنقید کا ہی کوئی بنیادی سوال لے کر اپنے تجزیے میں اترتی ہے، اور جب اپنے نتائج مرتب کرتی ہے تو وہ اقداری نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں یا بڑی حد تک ہوتے ہیں۔ گویا ہم اسلوبیاتی مطالعوں میں اقداری فیصلوں کی توقع بھی کر سکتے ہیں۔
کچھ سوالات دیکھیے جو ادبی تنقید کے دائرہ کار سے اسلوبیاتی تنقید کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ میر اور غالب کے عہد کی زبان میں بنیادی فرق محض لسانی انحراف اور انتخاب ہے، یا فکری انتخاب اور انحراف بھی وقوع پذیر ہوا ہے۔ غالب کا اپنی آخری دور میں سادہ اظہار ان کے مشکل پیرائے اظہار سے کس حد تک مختلف ہے؟ اقبال کے عہد میں لکھی جانے والی کثیر تعداد میں غزل لسانی حوالوں سے کیوں اہم مقام نہ بنا سکی؟ اقبال نے اپنے فکری انحراف کی بنیاد کس طرح لسانی انحراف سے تیار کی؟ اس سلسلے میں اقبال کے صوتی، معنیاتی اور قواعدی مطالعے کیا ہوں گے؟ مجید امجد راشد اور میرا جی کے درمیان کون سے امتیازات ہیں جنہوں نے ان شعراء کو فکری اور لسانی سطح پر جدید نظم نگار بنا دیا؟ ایسے سوال پہلے سے تیار کیے جا سکتے ہیں جن کا تعلق براہ راست اقداری فیصلوں سے ہے، اور وہ اسلوبیاتی تجزیوں کی بدولت کوئی نتائج نکال سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلوبیات کی ہر تنقید کا معروضی ڈھانچہ صرف نتائج مرتب کرنا ہے، اور نتائج کی بنا پر کوئی فیصلہ کرنا نقاد کے کاری کا کام ہوتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اسلوبیات کوئی نتیجہ مرتب کرے اور وہ مختلف نقاد مختلف فیصلے صادر کریں۔ مثلاً اس شاعر کے ہاں استعار و تشبیہات کا وسیع نظام موجود ہے جو پہلے سے موجود پنپاروں سے انحراف کرتا ہے۔ نتیجہ اس لیے یہ شاعر مختلف اور جدید شعریات کی تشکیل کرنے والا شاعر ہے، اس لیے بڑا شاعر بھی ہے۔ نتیجہ چونکہ اس شاعر کے ہاں استعاروں اور تشبیہات کی بھرمار ہے اور وہ بھی نئی طرز کی، اس لیے فکر کا اظہار دب گیا ہے، آرائش غلبہ پا گئی، اور اسی وجہ سے شاعر کوئی بڑا پنپارہ تخلیق نہیں کر پایا اور نہ ہی بڑا شاعر قرار پاتا ہے۔ یہاں دیکھیے دو نقاد ایک ہی طرح کے نتیجے سے دو مختلف نتائج اخذ کر رہے ہیں۔ نقاد اور نقاد کا کاری دو مختلف حالتوں کا نام ہے، اس لیے کسی تنقیدی ڈسپلن کو اقداری یا غیر اقداری کہنا نامناسب ہے۔ اسلوبیات کے حوالے سے سب سے اہم کتاب ادبی تنقید اور اسلوبیات گوپی چند نارنگ ہے۔ اس میں موجود گوپی چند نارنگ کا مضمون اسلوبیات اقبال، نظریہ اسماعیلیت اور فعلیت کی روشنی میں نے اقبال کی فکر کو لسانی مطالعے میں پکڑنے کی کامیاب کوشش کی ہے اور ہمیں ان نتائج سے آگاہ کیا ہے کہ سچے فعلیہ اسلوب کی تخلیق سچے اسمیہ اسلوب کی تخلیق سے زیادہ مشکل ہے۔ اس میں تہذاری اور معنی افرینی کی گنجائش زیادہ ہے۔ اقبال کے شعری مزاج کو عموماً اسمیہ اسلوب کا آہنگ کہا جاتا ہے، مگر اقبال کا اصل مزاج فعلیہ آہنگ ہے۔ چونکہ بلند آہنگ اس کا تقاضا کرتا تھا، اس لیے اقبال نے بھاری لفظوں کے انتخاب اور غیر مانوس اور غیر روایتی تراکیب کو برآمد کر لیا ہے۔ تیز اور ترقی پسند فکر کے نمائندہ شعراء کا مطالعہ بھی اس ضمن میں بہت مفید ہو سکتا ہے۔ ترقی پسند شعراء اپنی فکر کی پسپائی اور انتشار کے بعد اپنے اسلوب کے بھی زوال کا شکار ہوتے گئے۔ حالانکہ ترقی پسند فکر کے عروج کے دور میں اسلوب کی حد تک بہت سے ترقی پسند شعراء اپنی فکری اور اسلوب میں قد درجہ مختلف اور امتیازی ہیں۔ اس طرح کی بازیافت کے لیے ادبی تنقید اپنی قضیہ اسلوبیاتی تنقید کو سونپتی ہے۔ یہاں اسلوبیاتی تنقید اپنے نتائج میں ناقد کے ہاں خود بخود اقداری نوعیت اختیار کر گئی ہے۔ اسلوب اور جدید اسلوبیات کے فرق میں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب اسلوبیات پنپاروں کی جمالیاتی تعین قدر کرنا ہے اور ان کے ادبی مقام کو نشان زد بھی کرنا ہے تو اسلوبیات نے کس نئی چیز کی کمی کو پورا کیا ہے؟ اس کا جواب اسلوب کے مطالعے اور اسلوبیاتی تنقید کے طریقہ کار میں موجود فرق میں نظر آتا ہے۔ اسلوب پنپاروں کو ذات کا عکس قرار دے کر اظہاری طریقے سے پنپاروں میں موجود جمال اور آرائش کی نشاندہی کرتا ہے، جو معروضی ہونے کے بجائے قاری کے اپنے جمالیاتی ذوق کا اظہاریہ بن جاتا ہے۔ مثلاً مجید امجد کی نظم بن کی چڑیا کیوں خوبصورت نظم ہے، اس کا جواب انشائی طرز کا ہونے کا امکان زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اس نظم کا اسلوبیاتی تجزیہ کریں تو جمالیاتی بیان لسانی معروضی تجزیات کے ذریعہ کاری یا نقاد کے ذات کے بغیر اپنی شکل اختیار کرتا ملے گا۔ کاری یا نقاد اسلوبیاتی مطالعے میں لسانی تجزیے کا کوئی بھی پہلو منتخب کر کے اپنے
استعمال کر سکتا ہے، مگر نتائج کے حصول تک اسے زبان کے خودکار طریقوں کے سپرد ہونا پڑتا ہے۔ اردو میں اسلوبیاتی مطالعے کی ایک بڑی خامی یہی رہی ہے کہ ان کے نتائج ہمیں کسی اہم ادبی مسئلے کے حل کی طرف گامزن نہیں کرتے۔ مرزا خلیل احمد بیگ نے اسلوبیاتی تجزیوں کی داغ بیل تو ڈالی ہے، مگر وہ بڑے نتائج اخذ کرنے میں اتنا کامیاب نظر نہیں آتے جتنا ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے اہم کام سر انجام دیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا خلیل کے اسلوبیاتی تجزیوں میں کوئی ادبی تنقید بنیاد نہیں بنتی، یا ان تجزیوں کے بعد اسلوبیاتی نتائج سے کوئی فکری بنیاد کڑی نظر نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ ہی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔